السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان کا خاص عمل کیا ہے؟ اس مہینے کے اندر ہمیں کون سا عمل زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر کون سا عمل کرنا زیادہ پسند تھا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمل اس مہینے کے اندر کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھا۔ تو وہ خاص عمل بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے شعبان کی وجہ تسمیہ بیان کروں گا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیے، شعبان جو ہے یہ شعب سے لیا گیا ہے، اور شعب کا معنی ہے شاخ در شاخ، چونکہ اس مہینے کے اندر خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہے۔ اس مہینے کے اندر روزہ دار کے نیکیوں میں درخت کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہر نیکی کے اوپر اجر بے انتہا ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتیں جتنی گزری ہے ان کی عمریں جو ہے کافی لمبی ہوتی تھی، اور جسمانی قوت بھی ان کی مضبوط ہوا کرتی تھی، لیکن امت محمدیہ کی عمریں جو ہے چھوٹی ہوتی ہے اور صحت بھی کمزور ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر بڑا احسان کیا، بڑا کرم فرمایا ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے، ان کی برکت سے۔ تو اس امت کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ محنت توڑی کرو اور اجر و ثواب بے انتہا پاؤ۔ تو اسی وجہ سے اس مہینے کے اندر جتنی آپ محنت کریں گے اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر خوب بلائیاں کرے، خوب نیکیاں کمائے، خوب عبادت کرے، لیکن ایک خاص عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے اندر کرنا ثابت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ عمل زیادہ کریں۔ اب وہ عمل کون سا ہے؟ تو وہ عمل ہے روزہ رکھنا۔ اس مہینے کا جو خاص عمل ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ رکھا کریں کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا سب سے زیادہ محبوب تھا۔ حدیث میں آتا ہے كان احب الشهور الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يصومه شعبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ تو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تقریباً پورا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے میں روزہ کثرت سے رکھا کرے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ یہ رجب اور رمضان کا درمیانی مہینہ ہے، اور لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں۔ لوگ شعبان کی فضیلت سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی ایک وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ میں کثرت سے روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں چونکہ اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، تو اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں اس مہینے میں۔ تو اس مہینے میں آپ بھی کثرت سے روزہ رکھا کریں تاکہ ہمارا عمل اللہ کے سامنے جب پیش ہو تو ہم بھی روزے سے ہوں۔ تو اس مہینے میں خوب عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں باجماعت، نوافل کی کثرت کریں، اسی طرح روزہ کا اہتمام کریں۔ اس مہینے میں روزہ رکھا کریں۔ اگر پورا مہینہ نہیں رکھ سکتے تو ہفتے کی 2 دن رکھیں، پیر اور جمعرات کو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس مہینے کے جو ایام بیس کے روزے ہیں، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، تو اس مہینے کے جو ایام بیس کے روزے ہیں وہ رکھیں۔ بہرحال اس مہینے میں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دینے میں نہیں تکتے، لیکن ہم تک جائیں گے عبادت کرتے کرتے۔ اس لیے اس مہینے میں وہ عمل زیادہ سے زیادہ کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ روزہ رکھا کرے اس مہینے میں۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کے لیے روزہ رکھنے میں پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا ایسا ہے جیسا کہ ہم فرض نماز سے پہلے سنتیں یا نوافل پڑھتے ہیں تاکہ فرضوں کے لیے ہماری تیاری ہو جائے، تو اسی طرح جب رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس سے پہلے ہم سنت روزے
یا نفل روزے جب شعبان کے مہینے میں ہم رکھیں گے تو یہ اس کے لیے گویا کہ سنت اور نوافل کا درجہ ہے، تو یہ فرض نمازوں کے لیے، فرض روزوں کے لیے ہمارے تیاری ہو جاتی ہے۔ تو خوب تلاوت کریں، عبادات کا اہتمام کریں، تاکہ رمضان کے مہینے میں ہم پھر خوب عبادت کر سکیں، ہماری عادت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس مہینے کے اندر خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں خوب روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔